اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ حقیقت میں اس کا مال وہ نہیں جو اس کے پاس ہے۔ فرمایا کون سا مال اس کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، اس کا مال وہی ہے جو اس نے پہن لیا، اس کا مال وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور کہا باقی وہ اربوں پتی ضرور ہو، لیکن جو کھایا وہ اس کا، جو پہنا وہ اس کا، جو رب کے نام پہ دیا وہ اس کا، وہ تو اس کا نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا ہے، وہ تو پیچھے رہنے والے لوگوں کا ہے، وہ تو باقی بچ جانے والا تو ترکہ ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا سے جاتا ہے کہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ فلاں شخص دنیا سے گیا، بھئی کتنا مال چھوڑ کے گیا۔ دنیا میں اس کا جنازہ بڑا ہوتا ہے اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کتنا مال چھوڑا۔ نہیں کیا، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، ہر شخص کی زد عام پہ ہوتا ہے کہ اس نے کتنا مال چھوڑا، کتنی اولاد چھوڑی، کتنے مکان چھوڑے، کتنی زمینیں چھوڑی۔ زمین پہ یہ بحث لگی ہوتی ہے یہ کتنا مال چھوڑ کر آیا، اور آسمان پہ فرشتے بحث کر رہے ہوتے ہیں یہ کتنا لے کر آیا ہے۔ یہاں باتیں چل رہی ہیں کتنا چھوڑ کے آیا، اور وہاں فرشتے باتیں کریں کیا لے کر آیا ہے، اللہ کے پاس کیا لے کے آیا ہے۔ اللہ نے سانس دی، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے سب کچھ دیا، بھئی ہم نے کیا دیا اس کو؟ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اگر ایک شخص تھا نا، ایک شخص کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے 500 سال کی عمر دی، 500 سال، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس کی جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس جگہ پہ رزق کا بندوبست، ایک پھل نکلتا وہیں سے وہ کھاتا، پھر عبادت کرتا، اس کے کھانے پینے کا سب بندوبست کیا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے جس نے 500 سال عبادت کی، 500 سال، روایت میں آتا ہے کہ روز قیامت اللہ فرمائے گا اے بندے میرے فضل سے جنت میں داخل ہو، میرے فضل، میرے کرم، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو۔ وہ کہے گا کہ مالک فضل تو ان کے لیے جو گناہگار ہیں، میں نے تو عبادت کی ہے، میں 500 سال تک عبادت کرتا رہا، میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جو میں نے نافرمانی کی۔ اللہ بولا کہ اسے واپس لوٹاؤ، اسے لوٹاؤ واپس۔ اس کو بڑا گھمنڈ ہے اس بات کے اوپر، بڑا اس کو ناز ہے اپنی عبادت پر۔ اور اللہ فرمائے گا کہ اب اس کے اعمال کو توڑو، اور جب اس کے اعمال کو تولے جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ میں نے ایک آنکھ کی نعمت دی جس سے تو دیکھتا تھا، اس کا شکر تو نے کتنا ادا کیا۔ اور ساری 500 سال کی عبادت اس ایک نعمت میں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا وہ چشمہ بھی تھا، وہ رزق بھی تھا، ابھی تو اس کا حساب باقی ہے۔ اللہ فرمائے گا تیرے تو اعمال ختم ہو گئے، اب اسے جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہے گا کہ مالک مجھے نہیں پتا تھا، کہ میں نے سمجھا کہ میری عبادت بہت ہے، مجھے اپنی عبادت پہ نہیں تیرے کرم پہ جنت میں داخل ہونا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں نا، جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت ربی بلے بلے۔ رب کی رحمت ہوگی تو پھر بلے بلے ہوگا، اگر رحمت نہ ہوئی تو پھر یاد رکھنا کہ پھر کچھ بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں ایسا چاہتا ہوں کہ میرا اخلاق سب سے اعلیٰ ہو، جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، یا میرا صدقہ ایسا ہو کہ جو سب سے زیادہ صدقہ جو میں دوں اس کا ثواب بھی بہت ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ کہا کہ کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے، کون سا خرچ کرنا سب سے بہتر ہے؟ ایک شخص نے کہا کسی یتیم کو کھلا دینا، حضور نے فرمایا نہیں۔ دوسرے نے کہا شاید کسی مسکین کی مدد کرنا، صدقہ دینا، کہا نہیں۔ کہا شاید کسی مجاہد کی مدد کر لینا، کوئی اللہ کی راہ میں لڑنے والا، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ صدقہ دینا اچھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا دل تھامیے اور سنیے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ یہ کہ تیرا کوئی رشتہ دار ہو اور وہ مستحق ہو، وہ غریب ہو اور اس کو ضرورت ہو اور وہ تجھ سے ناراض ہو، رشتہ دار بھی ہو، غریب بھی ہو، تجھ سے راضی بھی نہ ہو، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس تک وہ پیسے پہنچا دے، مدد کر لے، اللہ تعالیٰ سارے صدقوں سے بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بات سنیں، تو بات یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ خرچ کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے الاقرب فالاقرب، کہ سب سے پہلے اپنے قریب والوں کی مدد۔ ہمارے یہاں
قریب والا بندہ مر رہا ہو، ہم دور شہر میں جا کے کسی مدد کریں کہ اس کا ثواب نہیں ملتا، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ تو اس کو بھی یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ آپ ایک جگہ سفر سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا، کالا سرنگ اس کا، جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہے، حضور مکہ سے گزرے، آپ نے اس کو دیکھا، اس نے کہا، اس نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آخر نبی آپ ہی ہیں؟ آپ فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ کہا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے قریب آ۔ اس نے کہا میں قریب نہیں آ سکتا، میرے جسم گندا ہے، اس سے پسینہ ہے، بو آتی ہے، یہاں میں غریب آدمی ہوں، میرے سے کوئی منہ بھی نہیں لگاتا، اور آپ میرے قریب کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام امیر غریب نہیں دیکھتا، اور اللہ بھی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے دل۔ کسی نے شاعر نے کہا کہ دل گلستان تھا تو ہر شے سے تبکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔ سب کچھ ہو، دل ویران ہو تو پھر یاد رکھنا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہ ہو، اور رب راضی ہو، دل خوش ہو، پھر جنگل میں بھی منگل ہے، اور سب کچھ ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر وہ شادی میں بھی غمزدہ ہے، سمجھا رہے، خوشی کے موقع پر۔ اس نے کہا کہ میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، مینو یار منانے دا ڈھنگ بھی نہیں۔ کہا کہ میرا رنگ کالا ہے، میں کس طرح آپ کے پاس ہوں، میرا جسم سے بدبو ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھنا میں وہ نبی ہوں جو اپنوں تو اپنے ہیں، جو غیروں کو بھی گلے لگاتے ہیں، وہ جو گلے لگائے عدو کو بھی، وہ رسول میرا رسول ہے، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ میرے حبیب کا اصول ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ حضور نے اس سے بلایا جو غلام تھا، چرواہا تھا، جسم سے بدبو آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب لایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ وہ شخص کہتا کہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا تھا کہ پوری کائنات میرے سینے سے لگ چکی تھی، اور کہا کہ حضور نے میرے سر پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد میں جب رخصت ہونے لگا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگا اگر میں اللہ کی راہ میں لڑوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ تو کہا وہ چرواہا تھا، اپنی بکریوں کو چھوڑا اور اسی وقت جنگ میں شامل ہوا، لڑتا رہا اور یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ جب شہید ہوا وہ خوش نصیب شخص تھا کہ حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا، اور صحابہ کرام رضوان عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جب جنازہ پڑھایا اور دعا کر کے ہٹے، آپ فرمایا کہ لوگوں اس جنتی کو دیکھو، اس جنتی کو دیکھو کہ ایک دن میں ہی مسلمان ہوا اور ایک دن ہی میں جنت میں پہنچ گیا، اور کہا کہ اس کا عمل بھی دیکھو، ایک دن میں مسلمان ہوا، نماز پڑھنے کی مہلت نہ ملی، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو کوئی عبادت کرنے کی مہلت نہ ملی، زکوٰۃ دینے حج کرنے کی مہلت نہ ملی، لیکن محبوب کا غلام بن گیا تو اللہ نے کتنا بڑا رتبہ عطا فرما دیا، اور کہا کہ مقام اتنا بلند ہے ابھی تم قبر میں سے ڈالتے ہو اور جنت میں حوریں دروازے پہ انتظار کر رہی ہیں کہ جب کب سونے کا غلام آئے گا، کب ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت دل دیکھتا ہے، محبت دیکھتا ہے۔ مولا علی کے بارے میں آتا ہے نا، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد بنو سلیم کا شخص، قبیلے کا شخص تھا، کلمہ پڑھانے کے بعد حضور نے اس سے مالی حالت پوچھی تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا میرے قبیلے میں 3000 افراد ہیں، ان 3000 افراد میں سب سے غریب میں ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی مدد کرو، اور ایک صحابی کھڑے، اس نے کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے، تو اسے لے جانا جاتے ہوئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے، حضور کا حکم تھا، اپنے امامہ اتار کے اسے کہا میں نے آج ہی خریدا ہے، تجھے تحفہ دیتا ہوں۔ اور جب باہر نکلے، سلمان فارسی کی ذمہ داری تھی، سلمان فارسی باہر نکلے، اور جب باہر نکلے تو حضرت فاطمہ کا گھر تھا، تو آپ نے کھانے کا بندوبست کرنا تھا، تو جب وہ کھانا لینے کے لیے گئے تو پہلا گھر حضرت فاطمہ کا تھا۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی فاطمہ نے پوچھا کون؟ کا غلام سلمان ہے۔ کہا کیوں آئے؟ کہا کہ ایک بندہ مسلمان ہوا ہے اور اس کی مدد کے لیے حضور نے فرمایا اس کی مدد کرنا۔ حضرت علی نے اپنا امامہ دے دیا، ایک صحابی نے اپنی اونٹنی دے دی، ابھی کھانے کا بندوبست کرنا ہے، کھانا نہیں ہے۔
حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ لے آؤ، کھانے کا بندوبست میں کرتی ہوں، اور کہا کہ کیسے کرنا؟ کہا کہ 3 دن ہو گئے امام حسن امام حسین نے کچھ نہیں کھایا۔ ہمارے گھر میں اتنی کیفیت ہے کہ فاقے کا عالم ہے اور مشقت اتنی ہے کہ ہم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ تو کہا پھر کیسے انتظام کریں گے؟ آپ فرمایا کہ یہ میری چادر ہے، کہ فلاں یہودی کے پاس جا کے بیچ آنا، اور اس سے جو پیسے ملیں گے اس سے کوئی سامان لے آنا، پیسے لے آنا۔ وہ گلی کے نکڑ میں یہودی ہے، وہ اسے خریدتا ہے، تو اسے بیچ کے سامان لے آنا، اپنے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کو فرماتا قرآن جو آیت کریمہ پڑھی، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی حاجت ہو اس کا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے بسے پش ڈال کر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا۔ اصل ایمان یہ، اصل عمال یہ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر دی، سلمان فارسی اس یہودی کے پاس پہنچے، کہا یہ بیچنی ہے، سامان لینا ہے۔ کہا کیوں؟ کس کی چادر ہے؟ اس نے کہا بیچنی ہے، ختم بات۔ کہا کس کی ہے؟ کہا سیدہ فاطمہ کی ہے۔ کہا کیوں بیچتے ہیں؟ پورا واقعہ سنایا کہ غلام آیا تھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اس کی مدد کر دی اس کے کھانے کے لیے، تو اس نے وہ چادر لی اور وہ سامان دیا، پیسے دیے، اور کہا کہ یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ پیسے بھی لے جاؤ، اور فاطمہ کو کہنا کہ میری طرف سے تحفہ ہے، اٹھا لینا، لے لینا، آپ نہیں رہیں گی۔ کہا تو کیوں اس طرح کرتا ہے؟ کہا میں یہودی ہوں اور میں روزانہ تورات پڑھتا ہوں، اور میں نے آج ہی صبح تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی جب تشریف لائیں گے ان کی امت کا کمال یہ ہوگا کہ خود ضرورت ہوگی، اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال کر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں گے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کی نبی تو ہیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ابھی تک میں نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ ابھی 3 دن سے امام حسن امام حسین نے کھانا نہیں کھایا، سیدہ فاطمہ نے کھانا نہیں کھایا، انہیں اپنے کھانے کی فکر نہیں، اس غلام کے کھانے کی فکر ہے۔ اور کہا کہ انہیں وہ شمون نامی شخص تھا، وہ یہودی تھا، اسے کہنا سیدہ فاطمہ سے کہہ دینا، اور کہہ دینا میں خالی یہ تحفے نہیں بھیج رہا، آپ کی اس انداز کو دیکھ کے میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں بھی داخل ہو رہا ہوں۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو اس لیے اس بات کو بھی زندگی کے حصہ بنا دیں کہ جتنا بھی ہماری استطاعت ہے، جتنی بھی ہمارے اندر طاقت ہے، ہم ایک دوسرے، مجھے قاری صاحب نے کہا کہ ملک یاسر صاحب الیکشن لڑیں گے، الیکشن میں لڑنا ہار جیت کا معاملہ الگ ہے، ہم دعا کریں گے اللہ انہیں جتائے، اور اس میں خدمت کرنا بھی عبادت ہے، مخلوق کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ کسی کی مدد کریں گے تو حضور نے فرمایا کہ یاد رکھنا، اگر کوئی تم کسی زمین والے پر رحم کرو گے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں کرو گے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یاد رکھنا آپ فائدہ مند بنیں، آپ لوگوں کے لیے نفع والا سامان بنیں۔ جب آپ نفع والا بنیں گے تو لوگ آپ کے قریب ہوں گے۔ جب آپ سب یاد رکھنا کہ مکھیاں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں، کتنی؟ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک پھولوں کا رس چوستی ہے، پھلوں پہ بیٹھتی ہے، اور جب نکالتی ہے تو شہد نکالتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک گندگی غلاظت پہ بیٹھتی ہے، گندی جگہوں پہ بیٹھتی ہے، گندگی پہ بیٹھتی ہے، جب نکالتی ہے تو گندگی بیماریاں نکالتی ہے۔ تو کیا انسان بھی ایسے ہوتے ہیں؟ یاد رکھنا کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے فائدے کا سامان بن جاتے ہیں، نفع کا سامان بن جاتے ہیں، اللہ کے مخلوق کے لیے آسانی کا سامان بن جاتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو جو اللہ کی مخلوق کے لیے، اور ایسا شخص جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، ان کی خامیاں ڈھونڈتے ہیں، ان کی، اور حضور کے حدیث مبارکہ ہے، آپ فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تو نے کسی کی بےزتی کی۔ کبھی کبھی انسان کو غصہ آ جاتا ہے نا، اور کسی کی ایسی جگہ پہ بےزتی کرتا ہے جہاں اس کی عزت ہوتی ہے۔ حضور کے حدیث مبارکہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تو نے کسی شخص کی ایسی جگہ پہ توہین کی اور جہاں پر اس کی عزت تھی تو نے اسے بے عزت کیا، یاد رکھنا اس وقت تک تو خود نہیں مرے گا، اللہ تجھے ذلیل کرے گا اس جگہ پر جہاں تیری عزت ہوگی۔ سمجھا رہی بات کی؟ اس جگہ پر جہاں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، ایک نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا کہ ہم آسانیاں بنیں۔ اور آج ملک غلام علی صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا، تو یاد رکھنا یہ کچھ اور بھی کر سکتے تھے، یہ دعوت دے کہ آپ کے لیے بہت انتظام کر سکتے تھے، یہاں ناچ گانے کا بھی انتظام کر سکتے تھے، یہاں اور مجلس بھی لگا سکتے تھے۔ ایسا کیوں کیا؟ بس جو علی کا غلام ہو تو وہ کوئی اور کام نہیں کرتا۔
جس پہ اللہ کی نگاہ ہو تو وہ ایسا کام نہیں کرتا. کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھنا ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے حکم کا بغیر پتھر نہیں ہلتا، سانس نہیں لے سکتے، کائنات چل نہیں سکتی، تو یہ محفل خود بخود ہو گئی؟ نہ، اس محفل میں بھی اللہ کا حکم تھا اور علی اور مصطفیٰ کی نگاہ تھی. سمجھا رہی بات کی؟ تو پھر تو کام ہوتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا ہمارے یہاں دنیاوی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے. صوفیہ میں پہلے فیصلے ہوتے ہیں کس کو کون سا مقام دینا ہے، کس کو کون سا منصب دینا ہے. صوفیہ کی منظوری کے بعد پھر دنیاوی بہانے بنتے ہیں، یہ اسباب بنتے ہیں، اس کو ایسا دے دو، اس کو یہ ملنا ہے، یہ ملنا ہے، یہ ملنا ہے. اصل فیصلہ تو روحانی طور پہ ہو چکا ہوتا ہے. ہمارے بزرگ تھے، تو ہمارے والد صاحب کا واقعہ، آپ کے انتقال سے 1 مہینہ پہلے آپ اعتکاف بیٹھے تھے. تو اعتکاف بیٹھنے کے بعد اس رات اس سال اعتکاف بیٹھے. تو جب اعتکاف سے اٹھے تو ہمیں کہنے لگے کہ میری فائل بن گئی، میری منظوری ہو گئی. ہم پریشان، کون سی فائل؟ میں نے کہا سعودیہ جانا ہے، عمرہ کرنا ہے. کہا نہیں بیٹا، کہا میری قبر یہاں بنانا اور میری فائل بن گئی ہے. میں نے کہا ہم اتنا دوستانہ بولتے ہیں. میں نے کہا ابو کہاں؟ سعودیہ جانا ہے، عمرہ کرنا ہے. کون سا؟ ہمیں تو اس وقت اس بارے میں سوچ بھی سکتے ایسا ہوتا ہے. کہا سعودیہ پہ جانا ہے، کوئی مسئلہ؟ کہا نہیں تمہیں پتہ لگ جائے گا. ہم نے پھر ہماری والدہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ آپ جمعہ پڑھانے جائیں گے، کون سے کپڑے پہنے گا؟ کوئی پہنا دو، اب وقت نہیں ہے پہننے کا. اب یقین جانیں جس دن ان کا انتقال ہوا، انتقال سے 1 گھنٹہ پہلے میں سیالکوٹ میں عرس میں تھا، ہمارے سید غازی بادشاہ کا عرس تھا، ہم وہاں گئے ہوئے تھے. تو 1 گھنٹہ پہلے میں نے فون پہ بات کی. صرف ایک بات کامن اس میں ابھی مجھے یاد آئی. تو خواب میں دیکھا انہیں، کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ شیشے کا محل تھا اور میں اس میں بیٹھا تھا اور آس پاس سارے بزرگ بیٹھے تھے، اور کہا کہ غوث پاک آنے والے ہیں. اتنی دیر میں کسی نے اٹھا دیا. اس نے کہا کیوں اٹھایا؟ اس شیشے کے محل میں بیٹھا تھا، اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ ابھی غوث اعظم سے ملاقات کروانی ہے. آپ یقین کریں اسی دن 1 بجے ان کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال ہو گیا. تو ہمیں پھر سمجھ آئی وہ منظوریاں کیا تھی، وہ فائلیں بننا کیا تھی، وہ محلات کیا تھے. اور وہ پتہ چلا کہ پہلے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے پہلے فیصلے ہوتے ہیں، بعد میں عمل درآمد ہوتا ہے، بعد میں سب عمل درآمد ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، ہماری زندگی کو آسان کرے، ایک دوسرے کا ادب کریں، تعظیم کریں، احترام کریں. اللہ نے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے. کوئی بندہ بولے وہ جاہل ہے تو میں پڑھا لکھا ہوں، کوئی جاہل اس کائنات میں نہیں. مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں، کہا قاری صاحب دعا کریں، حضرت صاحب دعا کریں، میرے والد صاحب جاہل ہیں. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہا مستری ہے، میکینک ہے، مستری کا کام کرتا ہے. میں نے کہا بیوقوف شخص، اگر اس نے ڈپلوما لیا ہوتا اسے تم انجینئر کہتے. اس کے پاس پرچی نہیں ہے، اس کے پاس وہ کاغذ نہیں ہے، وہ انجینئر ہے. بھائی جو موٹر سائیکل بنا رہا ہے وہ انجینئر ہے، جو گاڑی بنا رہا ہے وہ انجینئر ہے، جو یہ پنکھے صحیح کر رہا ہے وہ انجینئر ہے. بس اس کے بعد ڈپلوما نہیں ہے. تو یاد رکھنا کوئی جاہل نہیں ہوتا، کوئی جاہل نہیں ہوتا. سب سے بڑا مقام والدین کا ہے، ان کا ادب و احترام کریں. حضرت بایزید بستامی، آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کے بارے میں کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ امی آپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں، میں ادا نہیں کر سکتا، آپ مجھے معاف کریں، میں اللہ کے حقوق پورے کرنا چاہتا ہوں. ماں تھی، ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے معاف کر، جا اللہ کو یاد کر. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک جنگلوں بیابانوں میں پھرتا رہا اور اللہ کی تلاش میں رہا، اللہ کے قرب میں رہا، اللہ کی محبت کو تلاش کرنے کے لیے لگا رہا. اور 40 سال کے بعد جب میں واپس گھر سے گزر رہا تھا، تو جب میں بستام کے علاقے سے گزرا تو مجھے اپنی ماں، اپنا گھر یاد آیا. میں سوچا چلو گھر کے چکر بھی لگا لوں، 40 سال ہو گئے نہیں ملاقات ہوئی والدہ سے، شاید زندہ ہیں کہ نہیں. تاکہ جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ گھر کے اندر صبح تہجد کا وقت تھا اور پانی گرنے کی، وضو کی پانی کی آواز آ رہی تھی. تو میں دروازے پہ دستک دی. کیا کیا؟ دروازے پہ دستک دی. جب میں نے دستک دی نا تو والدہ نے کہا بایزید میں آتی ہوں. کیا کہا؟ بھائی 40 سال میں کتنی دستکیں ہوئی ہوں گی، کتنے لوگ آئے ہوں گے، کتنے لوگ ملنے آئے ہوں گے، کتنے لوگ کام کے سلسلے میں آئے ہوں گے، لیکن ماں نے 40 سال بعد دستک دینے والے کی آہت کو بھی پہچان لیا. ماں تو وہ ہے کہ بچہ 40 سال کے بعد بھی دستک دیتا ہے، ماں پہچانتی ہے کہ میرے بیٹے کی دستک ہے یا کسی اور کی دستک ہے. کہا بیٹا آتی ہوں. دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد بایزید فرماتے ہیں کہ میں جب اندر گیا تو میری والدہ نے کہا اللہ کا قرب پا لیا، وہ مقام ملا تجھے.
اس تک امی ابھی مقام رہتا ہے، 40 سال ہو گئے لیکن وہ مقام نہیں پہنچے. تب وہیں کھڑے کھڑے حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور کہا کہ اللہ میرے بایزید کو 40 سال ہو گئے تجھے تلاش کرتے ہوئے، تیرا قرب پاتے ہوئے، تیری محبت کو حاصل کرنے کے لیے، ابھی تک تو نے وہ مقام کیوں نہیں اسے دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ماں نے چہرے پہ دوپٹہ رکھا، کہا 40 سال کی ریاضتوں، عبادتوں، چلوں میں جو مقام نہیں تھا وہ ماں کی ایک دعا نے مجھے بتا کے پہنچا دیا. سمجھا رہی بات؟ تو ماں کی ایک دعا نے ہمیں پہنچا دیا. تو اس لیے جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں، یا آپ کی جنت بھی ہیں، آپ کے لیے راحت بھی ہیں. جن کی دنیا سے فوت ہو چکی ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اور جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی بارگاہ مقبول منظور فرمائے. اور ملک صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور سب کا آنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ مقبول منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.